السلام علیکم. ایس بی پی پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مبین ناصر. ناظرین, اسمارٹ فون پر کھانے کا آرڈر ہو یا پھر آن لائن شاپنگ, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہماری ڈیلی لائف کا حصہ بن چکی ہے. پچھلے کئی سالوں میں دنیا میں نت نئی آئی ٹی سروسز آئیں. ان میں سے چند تو اس قدر کامیاب ہوئیں کہ ہر شخص ان کا نام جانتا ہے, اور پھر لاکھوں ایسی بھی ہیں جن سے دنیا بھر کے کاروبار اور کارخانے چلتے ہیں. کچھ ملکوں نے آئی ٹی سروسز کی ایکسپورٹ کو اپنے لیے فورن کرنسی کمانے کا ایک بہت اہم ذریعہ بنا لیا ہے. اب پاکستان اگرچہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر ان ملکوں سے چھوٹا ہے, لیکن پچھلے چند سالوں میں اس نے تیزی سے ترقی کی ہے. آج سے 10 سال پہلے یعنی کہ 2013 میں پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس $290 ملین تھیں. اس کے بعد 2019 میں جب ہم آ جاتے ہیں تو ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس اس وقت تک $890 ملین پہ پہنچ چکی تھیں, اور پھر 2022 میں اس کا حجم $2.1 بلین ہو گیا تھا, یعنی کہ 3 سال میں دگنے سے بھی زیادہ. اسی طرح جب ہم ملک کے آئی ٹی سیکٹر کی سٹارٹ اپس کے اندر سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. 2019 میں اس سیکٹر میں 29 ڈیل ہوئے جن کی کل مالیت $37.5 ملین تھی, جبکہ 2022 میں آئی ٹی سیکٹر میں 70 ڈیل ہوئے جس کی وجہ سے تقریباً $350 ملین کی سرمایہ کاری ہوئی. یعنی کہ واضح ہے کہ پاکستان میں بھی دیگر ملکوں کی طرح آئی ٹی سیکٹر ایکسپورٹس اور دیگر معاشی سرگرمیوں میں ایک بہت اہم ڈرائیور کا رول اپناتا جا رہا ہے. اب یہ سب جان کر میرے دماغ میں تو بہت سے سوالات آئے. مثلاً پاکستان جیسے دیگر ترقی پذیر ممالک کس طرح اپنے انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر کو فروغ دیتے ہیں, کون سی پالیسیز کامیاب ہیں, کس قسم کے چیلنجز سامنے آتے ہیں, اور پاکستان کی معیشت کے لیے آئی ٹی سیکٹر کیا کردار پلے کر سکتا ہے. ان سارے سوالات کے جواب ڈھونڈنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکنامک پالیسی ریویو ڈپارٹمنٹ نے ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے جس کا عنوان ہے پاکستان's growing IT exports and tech startups, opportunities and challenges. یہ رپورٹ اس سال یعنی FY23 کے پہلے 6 ماہ کی اسٹیٹ آف پاکستان's اکانومی رپورٹ کا حصہ ہے. یہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے جسے آپ ہماری ویب سائٹ sbp.org.pk پر جا کر پڑھ سکتے ہیں, اور اس رپورٹ کے جو مصنفین ہیں وہ آج ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ ہیں. آئیں ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے برابر میں موجود ہیں عطا اللہ عباسی, جن کے ساتھ ہیں انا خٹک, آپ دونوں اسٹیٹ بینک میں اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں, اور ساتھ ہی موجود ہیں اصغر خان صاحب جو کہ اسی ڈپارٹمنٹ یعنی کہ اکنامک پالیسی ریویو ڈپارٹمنٹ میں جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں. ویلکم ٹو دا شو. اصغر صاحب, آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کا پوٹینشیل ہے کیا, یا اس کو ہم سمجھیں کس طرح کہ پاکستان کے لیے اس کی کیا میننگ ہو سکتی ہے؟ اس کے پوٹینشیل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گروتھ کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں. آئی سی ٹی یا آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ مختلف چینلز کے تھرو گروتھ کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس میں ایک چینل جو ہے فارن ٹریڈ کا یا انٹرنیشنل ٹریڈ کا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ای گورنمنٹ ہے, فن ٹیک ہے, اور ایک امپورٹنٹ چینل جو ہے وہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے. تو اگر آپ اس چینل میکینزم میں دیکھیں تو انٹرنیشنل ٹریڈ کو اگر آپ نکال دیں تو جو باقی چینلز ہیں وہ پریڈومیننٹلی ڈومیسٹک چینلز ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ڈومیسٹک چینل جو میسج کے کنوے کرتے ہیں وہ یہ کہ اٹ از ان فیکٹ دی یوزیج آف آئی ٹی اینڈ آئی ٹی سروسز آن ڈومیسٹک فرنٹ وچ از امپورٹنٹ. اور اس امپورٹنس کو ریئلائز کرتے ہوئے بہت ساری جو کنٹریز ہیں اسپیشلی ایمرجنگ اور ڈیولپنگ اکانومیز وہ آئی ٹی کو ایز اے ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی یہ جو کے طور پہ جو ہے نا وہ اپنا رہی ہے. اور اس کے علاوہ اس کا ایک جو ٹرانسفارمیٹیو امپیکٹ ہے اکراس آل سیگمنٹس آف سوشل اینڈ اکنامک لائف وہ دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. لیکن اس میں یہ ہے کہ بیریئر ٹو انٹری جو ہے یا انٹری بیریئرز جو ہیں وہ بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہیں. اور ایک ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ جس کا میں ذکر کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکنالوجی اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں ہم سب یہ ایگری کرتے ہیں کہ اس کی جو ایوالومنٹ ہے یا جو ٹیکنالوجیکل ایولیوشن ہے وہ بہت فاسٹ پیس ہوتی ہے. تو اس لیے جو ڈیجیٹلائزیشن کا پروسیس ہے وہ بہت فاسٹ پیس ہوتا ہے, اور اس کو مس کرنے کا یا اس میں ان ایکٹیو ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی اپرچونٹی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس اپرچونٹی کاسٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے اور ٹرانسفارمیٹیو امپیکٹ کا فائدہ لینے کے لیے دنیا جو ہے وہ اس قسم کے ماڈلز کی طرف جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ موجود ہو
اور اس انیبلنگ انوائرمنٹ میں مختلف انیبلرز ہیں یا فیکٹرز ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, اور ہم اپنی ڈسکشن میں انشاءاللہ بالکل اس کو بھی حصہ بنائیں گے. تو پہلے تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس رپورٹ میں جب ہم آئی ٹی سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اس کو 2 شعبوں میں تقسیم کیا ہے, ایک ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور دوسرا ہے اسٹارٹ اپس. تو انا آپ سے پوچھوں گا سب سے پہلے تو ہمیں ذرا آپ آئی ٹی ایکسپورٹس کے بارے میں بتائیں کہ ان میں جو بہتری اب تک دیکھی گئی ہے اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں, گوئنگ فارورڈ واٹ آر دا چیلنجز, کیا کرنا ہوگا کہ اس کو اور مزید بہتر بنایا جا سکے. آئی ٹی سیکٹر کا اگر میں اسنیپ شاٹ دوں آپ کو, تو جو ہمارا آئی سی ٹی سیکٹر ہے اس کے اگر ایکسپورٹس کا ہم انالیسس کریں تو 80% جو ہمارے آئی سی ٹی ایکسپورٹس ہے وہ مشتمل ہے ہمارے سافٹ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ریلیٹڈ ایکسپورٹس پہ. اس وجہ سے ہم اس کو سافٹ ویئر ایکسپورٹس یا آئی ٹی ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3 سالوں میں ہم 2.1 بلین پہ آئی ٹی ایکسپورٹس پہ ہماری فگر جا چکی ہے, وہ بہت فاسٹ پیسڈ ہے. لیکن وچ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ, بٹ اگر ہم ایک اسٹیپ بیک لے اینڈ گلوبل پکچر دیکھیں تو وی اسٹل اسٹینڈ ایٹ جسٹ 0.3% آف گلوبل شیئر. اگر اس کے برعکس آپ دیکھیں آئرلینڈ کے پاس تقریباً 30% ہے, انڈیا کے پاس تقریباً 12% ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہماری جو ایکسپورٹ مارکیٹ کنسنٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. ہمارے کچھ ٹریڈیشنل مارکیٹس ہیں, یو ایس ہے, یو اے ای ہے, یو کے ہے, وہاں پہ ہمارے ایکسپورٹس بہت زیادہ ہے. جیسے کہ اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو 2013 سے لے کے 2022 تک کا اگر آپ دیکھیں تو 55% ہمارے صرف آئی ٹی ایکسپورٹس یو ایس مارکیٹس کی طرف ہے. نان ٹریڈیشنل مارکیٹس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا جا رہا. اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ایک تو وہ جنرل جو باقی سیکٹرز میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کمپیٹیونیس نہیں ہے, ہماری پروڈکٹس کی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. اس طرح کے جو کچھ چیلنجز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم فرم لیول کا انالیسس دیکھیں تو ہماری آئی ٹی فرمز بہت چھوٹی ہیں. 80% جو ہمارے آئی ٹی فرمز ہیں وہ $1 لاکھ سے کم سالانہ آئی ٹی ایکسپورٹس جنریٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, وہ تو باقی سیکٹرز کا بھی مسئلہ ہے, تحقیق ترقیاتی جو اخراجات ہیں وہ بجٹ میں بہت کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک وہ ہوتے ہیں جب ہمارے آئی ٹی فرمز چھوٹے ہیں تو ان کے پاس وہ نو ہاؤ نہیں ہے, نہ ہی وہ وسائل ہوتے ہیں کہ وہ باہر کے ملکوں میں جا کے نان ٹریڈیشنل مارکیٹس میں اس کی برانڈنگ کر سکیں, مارکیٹنگ کر سکیں. اس کے علاوہ ایک یونیک چیلنج آئی ٹی اسپیسیفک ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری ڈومیسٹک ڈیمانڈ نہیں ہے سافٹ ویئرس کی. ڈومیسٹک یوزیج آف آئی ٹی از ویری امپورٹنٹ. اس کے چینلز جو اکنامک گروتھ پہ آتے ہیں دیٹ آر ویری مچ ہائی. اور آپ کہہ رہی ہیں ایک طرح سے کہ جب وہ لوکلی استعمال ہوں گے تو ان کے لیے ایکسپورٹ کرنا بھی زیادہ آسان ہوگا. تو آپ کے جو باقی جو گلوبل وہ ہیں ایکسپورٹرز ہیں جیسے کہ آئرلینڈ اور انڈیا ہے, وہ بھی ابھی اپنے ڈومیسٹک یوزیج کو کے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنے کے میں اپنے سارے ایفرٹس کو چینلائز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اب آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اس کو بہتر بنانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن پہلے آپ کی طرف آتے ہیں. یہ تو ہم نے سافٹ ویئر ایکسپورٹس کی بات کر لی, جو اسٹارٹ اپس کا کمپوننٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کی اب تک کی کیا کارکردگی رہی ہے, کیا فیکٹرز ہیں پلیز. پاکستان کے اسٹارٹ اپس پچھلے 7 سال سے اس میں بڑی ایک کانسٹنٹ امپرومنٹ نظر آ رہی ہے. 2021 واز اوور بیسٹ ایئر. ہم نے تقریباً اندازے کے حساب سے $330 to $360 ملین ہمارے اسٹارٹ اپس نے ریز کیے, انویسٹمنٹس ریز کی. اور اگر ہم اسی کا پچھلا سال اٹھا کے دیکھ لیں 2020 تو اس میں $60 to $62 ملین تھا. تو 60 سے 350 ملین پہ آپ گئے ایک سال کے اس میں. تو اٹس این امپریسو نمبر. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ 2021 کے علاوہ 2022 تو اس میں بھی تقریباً اسی طرح کا لیول تھا. 2023 میں آپ دیکھیں گے تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہے, بٹ دیٹ از بیکاز آف دا گلوبل اکنامک انسرٹینٹی. یہ تو ایک لوکل پس منظر تھا. بٹ ناؤ اگر ہم پاکستان کو جو ہے وہ گلوبل ارینا کے اندر دیکھیں تو جیسے کہ انا نے مینشن کیا, جس طرح آئی ٹی سیکٹر کے اندر امپرومنٹ تو آئی ہے پر گلوبلی ابھی بھی ہم چھوٹے پلیئر ہیں. اسی طرح بھی اسٹارٹ اپس کے لیے بھی دیٹ از آلسو ٹرو, کیونکہ ایک اسٹارٹ اپ کے اندر ایک ٹرم ہوتی ہے یونیکارنس. سو یونیکارنس آر بیسکلی دا اسٹارٹ اپس ہوز ویلیویشن از مور دین $1 بلین. تو $1 بلین یا اس سے زائد کی ویلیویشن کے اسٹارٹ اپس کو یونیکارنس کہا جاتا ہے. پاکستان میں اس وقت ایک بھی یونیکارن نہیں ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں انڈیا کو تو انڈیا میں 100 سے زائد یونیکارنز ہیں. اگر ہم دیکھیں انڈونیشیا کو, ملیشیا کو, ایجپٹ کو, نائجیریا کو, دیز کنٹریز ہیو آلسو پروڈیوس دیئر یونیکارنس. تو ہم اس میں ابھی تھوڑے سے پیچھے رہ رہے ہیں.
ایک اور چیز جو کہ اس میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ فنڈنگ بے شک انکریز ہوئی ہے پر فنڈنگ کنسنٹریٹڈ ہے دو کیٹیگریز کے اندر. وہ دو کیٹیگریز کیا ہیں؟ ایک تو ای کامرس ہے, دوسرا فن ٹیک ہے. جو اٹس فیئر, کیونکہ جنرلی جب اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم نیا ہوتا ہے تو ادھر ہی پیسہ جاتا ہے, پر اس وقت ہماری یہ صورتحال ہے کہ فنڈنگ کنسنٹریٹڈ ہے. اور پر اگر ہم بات کریں اسٹارٹ اپس کو ایز اے ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی, تو جس طرح کے ای ہیلتھ کے اسٹارٹ اپس ہیں, ہیلتھ ٹیک کے اسٹارٹ اپس ہیں, ایڈ ٹیک کے اسٹارٹ اپس ہیں, ادھر بھی فنڈنگ کی ضرورت ہوگی. دوسرا اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سارا ہمارا جو فنڈنگ ہے نا, اس میں جو میجر شیئر ہے وہ انٹرنیشنل انویسٹرس کا ہے. لوکل پلیئرز ابھی بھی دے ناٹ کمفرٹیبل ان انویسٹنگ ان دا اسٹارٹ اپس, پر وہ بھی غالباً چینج ہوگا جب ہماری انڈسٹری, اسٹارٹ اپ انڈسٹری میچور ہوگی. اس میں کچھ ایگزٹس آئیں گے, ایگزٹ سے مراد کہ کوئی کسی بزنس کو اکوائر کرے گا, کسی بزنس کا آئی پی او ہوگا, تو ہمارے لوکل انویسٹرز بھی اس میں شاید انٹرسٹ لینا شروع کریں. جو آپ کے ڈومیسٹک انویسٹرز ہیں ان کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہی نہ ہو ابھی. دیٹ از ایکچولی ٹرو. مطلب دے آر, وہ ایک تو اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. دوسرا ایک تو اسٹارٹ اپ میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ نے کم از کم 10 سال کے لیے تو پیسہ پارک کرنا ہے, کیونکہ اسٹارٹ اپ اتنا ٹائم, اور اس میں فیلئر ریٹ بھی زیادہ ہے. تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ہے. اچھا اصغر صاحب, ٹرننگ اٹینشن ناؤ, ہم نے ایک فیکٹر آف پروڈکشن کی بات کی, کیپٹل. ہیومن کیپٹل بھی بڑا ضروری ہوتا ہے, ریکوزٹ اسکلز جو ہیں وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں کسی بھی سیکٹر کی گروتھ کے لیے. تو پاکستان کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو یہ جو اسکل ریسورسز ہیں اس سیکٹر کو چاہیے گروتھ کے لیے, ان کو کس طرح میسر کیا جائے, کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے؟ اچھا, اسٹریٹجی کی ڈسکشن سے پہلے میں صرف جو ہے نا وہ ایک چیز واضح کر دوں کہ جو اس رپورٹ میں ہم نے کانسیپٹ یوز کیا ہے ہیومن کیپٹل کا, what do we mean by that concept by human capital. تو اگر سادہ سے سمپل الفاظ میں ہم ذکر کریں تو یہ وہ نالج بیس ہے جو وہ لوگ کیری کر رہے ہوتے ہیں, یہ وہ نالج بیس یا وہ اسکل سیٹ ہے جو کہ وہ امپلائیز جو مختلف آئی ٹی کمپنیز میں یا انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں سروسز, ڈیجیٹل سروسز اور ڈیجیٹل پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے. اب جہاں تک جب ہم پاکستان کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو ایک چیز بظاہر یہی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ پاکستان کی موجودہ جو بھی آپ کے آئی ٹی سیکٹر ہے اس کو آپ کا جو ایگزسٹنگ ہیومن کیپٹل ہے اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے اور وہ کمپیٹیٹیو بھی ہے. خاص کر جب ہم ویج ریٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ویجز کافی کمپیٹیٹیو ہے کمپیئر ٹو مینی پیئر کنٹریز. لیکن اگر ہم ڈیپ ڈاؤن اس میں دیکھیں تو ہمیں پھر بہت سارے چیلنجز نظر آتے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ مس میچ ہے یا گیپ ہے. 2021 کی ایک سروے ہے جس میں 140 کے قریب انڈسٹری پلیئرز یا کمپنیز نے حصہ لیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک سال میں 40,000 فریش آئی ٹی گریجویٹس کو ہائر کرنا چاہتی ہیں یا چاہیں گی. جبکہ دوسری طرف اگر ہم سپلائی سائڈ کو دیکھیں تو کچھ اسٹیمیٹس کے مطابق ہمارے پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز ہر سال 20 to 25,000 آئی ٹی گریجویٹس پروڈیوس کر رہی ہیں. سو ڈیمانڈ زیادہ ہے, ڈیمانڈ آلموسٹ 40,000 اینڈ 20,000 کا کمپیئر کریں تو دس از اے ہیوج گیپ. اس کو کور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسکل سیٹ کا مس میچ ہے اور وہ اسکل سیٹ کا مس میچ بھی دو پہلو سے ہے. نمبر ایک تو ٹیکنیکل اسکلس کے اوپر ایشو ہے, یعنی دا اسکلز دیٹ از ریکوائرڈ بائی دی انڈسٹری اینڈ دا اسکلز دیٹ دی گریجویٹ ہیو, تو اس میں ایک مس میچ نظر آتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سافٹ اسکلز از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, اٹس پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان بزنسز, کیونکہ انہیں آئی ٹی گریجویٹس نے جا کے اپنے کسٹمرس کو انگیج کرنا ہے, اپنے انویسٹرس کو انگیج کرنا ہے, مارکیٹنگ کرنی ہے, تو وہ سافٹ اسکلز جو ہیں وہ بھی کافی حد تک اس کا ایک فائدہ نظر آتا ہے. جسٹ پروگرامنگ, اگر آپ نے بزنس بلڈ کرنا ہے تو آپ کو بہت ساری اور اسکلز کی ضرورت ہے. خاص کر اگر ہم اسٹارٹ اپس کی بات کریں, سو اگر یہی لوگ مینجمنٹ لیول کے اوپر جاتے ہیں تو دے نیڈ ڈسرپٹیو مینجمنٹ اسکلس وہاں پہ, تاکہ وہ نئے آئیڈیاز لے کر آ سکیں, نئے پروڈکٹس لے کر آ سکیں, نئے بزنس ماڈلس کی بات کر سکیں. تو وہ سافٹ اسکلس کی بھی جو ہے. اب اس میں جو ہے سب سے جو دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہم جب سولوشن کی بات کرتے ہیں تو ایک تو لانگ ٹرم سولوشنز, اگر ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں, شارٹ ٹرم سولوشنس کی بات کریں کیونکہ فاسٹ پیس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن از اے فاسٹ پیس پروسیس, تو اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ بھی فاسٹ پیس ہونی چاہیے. اور ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میرے خیال میں بوٹ کیمپس is a very unique idea. Please explain boot camps for our viewers. یوں سمجھ لیں کہ بوٹ کیمپس ایسے انسٹیٹیوشن ادارے ہوتے ہیں جہاں پر آپ ان لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. اگر ہم سمپل شارٹ کورسز, ایگزیکٹلی شارٹ کورسز کے تھرو, اس میں نئے آنے والے گریجویٹس بھی ہو سکتے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ ایگزسٹنگ لوگ جو آلریڈی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس میں ایک اچھا آئیڈیا جو ہم نے اپنے رپورٹ میں بھی ڈسکس کیا وہ یہ کہ آپ اگر فارن انویسٹر, تو یہ فارن ریناؤنڈ اور بوٹ کیمپ
چلانے والے لوگوں کو پاکستان میں انوائٹ کرے وہ یا انویسٹ کرے تو وہ اس گیپ کو جو ہے نا وہ یعنی کہ کام دنیا میں آلریڈی ہو رہا ہے, اس کو ہم یہاں لے آئیں اور ریپلیکیٹ کر لیں سروس کو. بالکل. آئی جسٹ وانٹ ٹو برنگ اس بیک. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فن ٹیکس کی بات کی, اور ڈیفینیٹلی یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کافی زیادہ تیزی سے فائنینشیل سروسز کے اراؤنڈ جو ہیں وہ ایپس بھی آ رہی ہیں. حالیہ وقت میں ہم نے دیکھا تھا ریسنٹلی اسٹیٹ بینک نے کچھ ڈیجیٹل بینکنگ کے لائسنس بھی جاری کیے تھے. تو اب تک کی جو فن ٹیک انڈسٹری ایوالو ہوئی ہے اس کا امپیکٹ کیا نظر آ رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں ود ان اسٹارٹ اپ اسپیس فن ٹیک کا ایک تھوڑا پیکولر رول ہے اس طرح سے, کیونکہ فن ٹیکس دوسرے اسٹارٹ اپس کو بھی انیبل کرتا ہے کیونکہ اس کے تھرو آپ پیمنٹس ریسیو کر سکتے ہو. دوسرا یہ کہ فن ٹیک جو ہے وہ فائنینشیل انکلوژن کو بھی فروغ دیتا ہے. رورل ایریاز کے اندر اس کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے, اور جینڈر گیپ کو بھی اس میں پوٹینشیل ہے کہ وہ اگر جینڈر کی جو یوزیج ہے کنونشنل بینکنگ میتھڈس کو اس کو بھی بریک کر سکتے کیونکہ وہ گھروں میں آپ کو اپنے موبائل کے تھرو یوز کر سکتے ہو. تو کیونکہ یہ ایک بہت ہی اس کا امپورٹنٹ رول رہتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے فن ٹیک جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کے اعتبار سے, اور ڈیجیٹلائزیشن کا جو اینڈ گول ڈیجیٹلائزیشن کا ہے جو کہ گروتھ ہے, اکنامک گروتھ ہے, کہ اس میں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹیو رول پلے کرتا ہے فن ٹیک. پاکستان کی فن ٹیک اسپیس کا سر آپ نے پوچھا, تو جیسے ایز آئی مینشنڈ ارلیئر کہ پاکستان میں جو فنڈنگ ہے وہ دو ایریاز کے اندر ہے, ایک تو ای کامرس, دوسرا فن ٹیک. تو فن ٹیک اسپیس پاکستان کے اندر نسبتاً ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس میں امپرومنٹس آ رہی ہیں. جیسے کہ یو رائٹلی مینشن کہ اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان بیکاز اٹس اے ڈائریکٹ ریگولیٹر آف دا فائنینشیل سیکٹر, تو اس کے بھی کچھ ایفرٹس جو ہیں ان کا بھی فائدہ پڑا ہے. جس طرح ای ایم آئی کی پالیسی تھی جنہوں نے, اور اس کے علاوہ راست کا پروڈکٹ آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا آج کل. ایز یو رائٹلی مینشن کہ حال ہی میں اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل بینکس کے بھی لائسنس ایشو کیے ہیں. تو اس طرح کی پالیسیز کی وجہ سے فن ٹیک سیکٹر کو فائدہ پڑا ہے. پر اگر ہم دیکھیں کہ اس میں کیا کوئی لیکنگز ہیں, تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اس کی اڈاپشن ابھی بھی اتنی وائڈ اسپریڈ نہیں ہے, کہ کیونکہ اگر ہم موبائل منی اکاؤنٹس کی یوزیج دیکھیں پاکستان میں وہ نسبتاً اگر آپ ریجنل ایوریجز لے لیں تو اس میں کم آتی ہے پاکستان کی ایوریج. دوسرا یہ کہ اس میں ڈیپتھ کی بھی تھوڑی کمی ہے. ڈیپتھ سے مراد یہ کہ ایک فن ٹیک کے پروڈکٹس جو ہیں وہ پیمنٹس کے اراؤنڈ زیادہ ریوالو کر رہے ہیں. تو ابھی بھی انشورنس ٹیک, ابھی بھی سیونگز اور انویسٹمنٹ کے اراؤنڈ پروڈکٹس کم ہیں, یا اگر ہیں تو ان کو اس طرح سے فنڈنگ نہیں مل رہی. تو ان ایریاز کے اوپر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جسٹ آئی وانٹ ٹو ٹیک یو فرام سم تھنگ یو مینشنڈ, جیسے آپ نے کہا کہ دیہی علاقوں میں یا فار فلنگ ایریاز میں لوگ یوز کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے جب ہم آئی ٹی سروسز کسی بھی قسم کی ان کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کنیکشن ہونا لازمی ہے. تو نا کیا کہیں گے, پاکستان میں کیا سستا معیاری انٹرنیٹ کنیکشن چپے چپے میں مل سکتا ہے, یا ابھی اس میں کچھ دشواریاں ہیں؟ Absolutely, internet connectivity and affordability are like they play a very important role when it comes to digital transformation of an economy. پاکستان نے یہاں پہ بھی بہت پروگریس شو کی ہے اوور دا ایئرز. اگر آپ اس کے انڈیکیٹرز اٹھا لیں, چاہے وہ موبائل براڈ بینڈ پینیٹریشن ہو یا موبائل سیلولر سبسکرپشنز ہو, ہر جگہ آپ کو اس کے اچھے پروگریس دکھے گی. لیکن اگین جب ہم عالمی ممالک سے اپنا کمپیریزن کرتے ہیں تو وی لیگ. اگر لیٹس سے if we move forward and we say چلیں if you are able to make internet access کہ اس کو ہم مزید سستا کر لیتے ہیں اور اس کی جو ریچ ہے وہ مزید بہتر ہو جاتی ہے, تو کیا یہ کافی ہوگا پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی کنسٹرینٹس ہیں؟ کنسٹرینٹس ظاہر ہیں. ایک جو کنسٹرینٹ پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ ہے ڈیجیٹل لٹریسی, جو کہ بہت بیسک اور بنیادی ایک عنصر ہے ڈیجیٹلائزیشن کو بڑھانے کے لیے, یعنی اس کی موجودگی بہت ضروری ہے. جب ہم ڈیجیٹل لٹریسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے تو یوزولی ہم بیسک ڈیجیٹل سکلز یا بیسک لٹریسی کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دنیا جو ہے وہ اس سے آگے کافی زیادہ موو کر چکی ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے ڈیجیٹل لٹریسی کی, جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بہت براڈر اسپیکٹرم میں بات کرتے ہیں. وی ٹاک اباؤٹ ایوری انڈیویجول ان دی سوسائٹی irrespective of his or her profession, whether he is working in a IT company or some non-IT companies. تو یہ ایک ضروری ہے. دوسری جو چیز ہے کہ امپورٹنٹ کیوں ہے, ہم جانتے ہیں اٹس اے کامن تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی کسی بھی پروڈکٹ کے لیے یا اس کی کامیابی کے لیے ایک ایڈریسیبل مارکیٹ ہونا ضروری ہے, اور اس ایڈریسیبل مارکیٹ کو کسٹمرز یا کنزیومر جو ہیں وہ فارم کر رہے ہوتے ہیں. سیم از ٹرو فار ڈیجیٹل لٹریسی یا ڈیجیٹلائزیشن, جب ہم ڈیجیٹل کی لٹریسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں.
تو اس ایڈریسیبل مارکیٹ کو بنانے کے لیے ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اور اہم رول پلے کرتی ہے. اچھا, اب جب ہم اس کی امپورٹنس کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت اس کے لیے کیا جا رہا ہے. نہ صرف وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں یا پورے اکانومیز میں بلکہ جو ایڈوانس اکانومیز میں وہ اس کو خاص طور پہ فوکس کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل یہاں پر میں مثال دوں گا آپ کو یورپین ڈیجیٹل کمپیٹنس فریم ورک کی. اس فریم ورک میں ایک جو چیز بڑی ایمبیشیس نظر آتی ہے وہ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ بائی 2030 80% آف دی پاپولیشن آف countries living in the European Union must be digitally literate. اور ان کا جو کرائٹیریا ہے ڈیجیٹل لٹریسی کا وہ بہت ایڈوانس کرائٹیریا ہے جس میں بیسک سکلز نہیں آتی بلکہ اس میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے اویئرنیس, اس میں جو ہے وہ کنٹینٹ کریشن کے حوالے سے اویئرنیس, تو اس کو وہ میسز کے لیے ڈیجیٹل لٹریسی کا پارٹ بنا رہے ہیں. پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک تو ہم پیئر اکانومی سے جب اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو ڈیجیٹل جس طرح جنرل لٹریسی میں ہماری اس وقت اسٹینڈنگ ہے تو وہ زیادہ مختلف نہیں ہے. آئی ٹی سیکٹر بہت یونیک اس طرح سے بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں جب گورنمنٹ بہت ایک چھوٹا سا بھی انٹرونشن کرتی ہے نا تو اس کے بہت زیادہ لارج اسپل اوورز, پازیٹیو اسپل اوورز آپ کو نظر آئیں گے. جیسے کہ کنیکٹیوٹی کی بات ہے یا لٹریسی کی بات ہے, کینیا میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ ٹیکس ایگزمپشن دی تھی موبائل فونز پہ اور انٹرنیٹ بکٹس پہ. اس سے کیا ہوا تھا ود ان اے اسپین آف 2 ایئرز آپ کے 200% سے زیادہ موبائل کی خرید و فروخت میں آپ کو وہ ایک جمپ نظر آیا. انڈیا از لائک 200 بلین پہ کھڑا ہے آئی ٹی ایکسپورٹس میں, وہاں پہ ٹیک یونیکارنز ہیں, یہ ہے وہ ہے. جو جب انہوں نے آئی ٹی اے جوائن کیا تھا وچ از این ایگریمنٹ جہاں پہ آپ کی ٹیرف ریڈکشنز ہوتی ہیں, اس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا ان کے ٹیکنالوجی کلسٹرز میں آئی سی ٹی کے پینیٹریشن میں. تو آپ کے ایک چھوٹے سے ٹیکس ایگزمپشن سے, ریڈکشن سے, ٹیرف ایگزمپشن سے آپ کے بہت زیادہ لارج اسپل اوورز آ رہے ہوتے ہیں ود ان اے اسپین آف اے فیو ایئرس. تو دس از ویری یونیک. تو ایک طرح سے نا آئی تھنک اگر دیکھا جائے کہ ٹیکس کو ہم صرف ریونیو جنریشن کی لینس سے دیکھنے کے بجائے پرہیپس کسی اور زاویے سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی وی شوڈ لک ایٹ اے لارجر پکچر. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لینس سے اگر ہم دیکھیں تو وہ دیٹ از اے ویری, آپ کو وہ جو چھوٹا سا ایک ریونیو جو آپ کی ٹارگیٹ شاید نہ میٹ کر پائے, بٹ ان دا لانگر رن اٹ ہیز اے لاٹ آف پازیٹیو اسپل اوورز ویدر اٹس ریونیو وائز, ویدر اٹس ایکسپورٹ وائز, ویدر اٹس آپ کی ڈیجیٹل لٹریسی, ہیومن کیپٹل وائز, ہر طرح سے آپ کو اسپل اوور نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا, اب تک تو ہم نے لوگوں میں انٹرنیٹ کے فروغ کی یا اس کے آئی ٹی کے استعمال کے فروغ کی بات کر لی, لیکن اب ذرا حکومت کے رول پر آتے ہیں. تو آٹومیشن یا ڈیجیٹائزیشن سے حکومت جو ہے وہ اپنی سروسز لوگوں تک تو بآسانی پہنچا سکتی ہے, ان کے لیے تو آسانیاں پیدا کر سکتی ہے, لیکن آئی ٹی کمپنیز کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے؟ گورنمنٹ ایک بڑا پلیئر ہے, اس سے بھی ٹیکنالوجی کی جب ڈیمانڈ کریٹ ہوگی تو آئی ٹی کمپنیز وہ سروسز پرووائڈ کریں گی گورنمنٹ کو, اور اس طرح سے جو ہے وہ ہماری آئی ٹی کمپنیز اس کو بنیاد بناتی کہ اس کو بیس بنا کے آگے ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اس کی مثال ہمیں سنگاپور میں بھی ملتی ہے اور شری لنکا میں بھی ملتی ہے, جہاں کمپنیز نے انیشلی گورنمنٹ سے کانٹریکٹس لیے اور اس کے بعد ان کو یوز کرتے ہوئے اور بڑے انٹرنیشنل کانٹریکٹس انہوں نے حاصل کیے. تو اس کا یہ تو ایک آئی ٹی کمپنیز کو ڈائریکٹلی اس طرح سے فائدہ پڑتا ہے, پر اس کا ایک پالیسی پرسپیکٹو ان دا سینس آف ڈیجیٹلائزیشن, اس میں بھی اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. جب گورنمنٹ جو ہے ٹیک کو اڈاپٹ کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ای گورنمنٹ. سو بیسیکلی دیٹس اڈاپشن آف ٹیکنالوجی بائی گورنمنٹ اور ریگولیٹرز ان دا کنٹری. تو اس سے ہوتا ہے کہ ان اداروں کی بھی اپنی بھی ایفیشنسی بڑھتی ہے, تو اس سے ایک وائڈ اسپریڈ اکانومی میں بھی اس کو بھی فوائد ملتے ہیں. اس طرح پاکستان میں کچھ انیشیٹوز ہیں پائے جاتے ہیں, جس طرح سٹیزن پورٹل, ٹیک آن لائن ایک پورٹل پرووائڈ کیا گیا. اس کے علاوہ ای تعلیم کا ایک انیشیٹو ہے, اور ای آفس کا بھی ایک انیشیٹو چل رہا ہے جہاں پہ منسٹریز کو ای آفس کی سہولت پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ اپنے کمپیوٹرز کے تھرو اپنی آفس کو ایکسیس کر سکیں. پر پھر بھی اگر ہم دیکھیں تو ای گورنمنٹ کی اڈاپشن میں ہم اگین دنیا سے کافی تھوڑا پیچھے ہیں. ہم اگر ایک انڈیکس آتا ہے ای گورنمنٹ انڈیکس, اس میں پاکستان کی اسٹینڈنگ 150th ہے آؤٹ آف 193 کنٹریز, وچ از ناٹ
گریٹ. آئی مین سو وی نیڈ ٹو ورک ان دیٹ ایریا ایز ویل. اور اس کے علاوہ جو ہے اور آئی ٹی کمپنیز کو زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہمیں شاید اپنے پیپرا رولز کو بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پیپرا رولز جو ہیں اس وقت جو بڑی کمپنیز ہیں ان کو فیور کرتے ہیں. تو اس کے اندر بھی اس طرح کی کوئی چیز آئے کہ جو اسمالر کمپنیز ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی جو ٹیک کی ضروریات ہیں اس کا ٹینڈر جیت سکیں. اچھا, اب ذرا بات کرتے ہیں, آپ کی رپورٹ میں بھی یہ ایک مینشن تھا, انفیکٹ اس کے شروع میں یہ بات ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اس کو معاشی ترقی کی ہر پالیسی کے اندر اس کو جو ہے وہ بالکل مروز خاطر رکھنا ضروری ہے اور اس کے اوپر فوکس ہونا ضروری ہے. تو لیکن اس کے کیا بنیادی ضروریات ہوں گے, کیا بلڈنگ بلاکس ہوں گے کہ کراس آل سارٹ آف ڈسپلنس آپ جہاں پہ بھی کام کر رہے ہوں تو ڈیجیٹلائزیشن اس کا ایک پہلو ہو اور وہ سب پھر ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے بھی ہوں؟ آئی ٹی کے استعمال کی وجہ سے بہت سارا ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے. وی آر گوئنگ ٹورڈز ڈیٹا اکانومیز, لوگ کمرشلائزیشن آف دا ڈیٹا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اٹ از آفن سیڈ دیٹ ڈیٹا از دا نیو کرنسی. سو جہاں پہ اتنا زیادہ ڈیٹا پروڈیوس ہو رہا ہے وہاں پہ امپورٹنس آ جاتی ہے آپ کی کلاؤڈ کمپیوٹنگ اینڈ کلاؤڈ اسٹوریج کی. اچھا, کلاؤڈ اڈاپشن جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت بہت ویک ہے. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. اس کے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت ہمارے, جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے, کہ بہت ویک اینڈ انریلائبل انٹرنیٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ریگولیٹری پرسپیکٹو سے کوئی ان کو اتنی سپورٹ نہیں تھی کلاؤڈ سلوشنز کی طرف آرگنائزیشنس کو پروموٹ کرنے کی. دوسری بات یہ ہے, جیسے سر اصغر نے ہیومن کیپٹل کی بات کی ہے, ہمارے پاس ہیومن کیپٹل ایکسپرٹیز نہیں ہے کلاؤڈ بیسڈ سلوشنس کی. اس میں لیکن بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ابھی ریسنٹلی ہونا اسٹارٹ ہوئی ہیں, جیسے کہ ہماری جو پاکستان کلاؤڈ فرسٹ پالیسی تھی وہ ابھی 2022 میں آئی. اس سے پہلے SECP نے بھی 2021 میں اپنے گائیڈ لائنز ایشو کیے تھے. اسٹیٹ بینک نے بھی بہت پازیٹیو رول اس میں یہ کیا ہے کہ جو پہلے نان کور بینکنگ آپریشنس تھے جو کہ کلاؤڈ پہ الاؤڈ تھے, ابھی وہ کور بینکنگ کے لیے بھی اسٹیٹ بینک نے الاؤ کر دیا ہے بینکنگ انڈسٹری کو. تو دیز آر آل ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹس. لیکن کلاؤڈ ایکو سسٹم کے انڈیکس میں اگر آپ دیکھیں ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. اس کی وجوہات میں ایک یہ ریزن بہت سامنے آتی ہے کہ جو ہمارے سائبر سیکیورٹی ہے اس کی جو وہ ہے وہ بہت ویک ہے. اب سائبر سیکیورٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیٹا سیکیورٹی بریچ ہوتی ہے فائنینشیل لاس تو ہوتا ہی ہوتا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ پبلک ٹرسٹ آپ کا بریچ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو لوگ ڈیٹر ہو جاتے ہیں آپ کے ٹیک اڈاپشن سے, تو وہ آپ کے ڈیجیٹلائزیشن کے جو گول ہے اس کو بہت زیادہ امپیڈ کر رہا ہوتا ہے. ایک اور جو بلڈنگ بلاک ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے جو آپ کی سول رجسٹریز ہے اور انٹرآپریبلٹی ہے, وہ آپ کی اس کو انہانس ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ سائلو میں کام کریں گے, آئی ٹی سیکٹر ایسا سیکٹر ہے جو کہ سائلوز میں نہیں چل سکتا. اگر ایک ڈپارٹمنٹ نے ایک چیز ڈیجیٹلائز کر لی لیکن وہ اس کو شیئر نہیں کر پا رہی باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, ایک شیئرنگ اسموتھ میکینزم نہیں ہے, تو آپ کہ وہ اس کا کوئی ڈیجیٹلائزیشن پہ اس طرح سا امپیکٹ نہیں آئے گا. تو اس لیے ہمیں نادرا آئی ڈی سسٹم از اے ویری پازیٹیو ایگزامپل آف ویری گڈ ایگزامپل آف انٹرآپریبلٹی, جہاں پہ آپ ایزیلی ڈیٹا ایکسچینج کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس طرح اپنے ٹیکسیشن, لینڈ ریفارمز, باقی اس طرح کے جو سول رجسٹریز ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کرنے کی بہت ضرورت ہے. سو آئی تھنک جسٹ ٹو سم اپ, اگر ہم بات کریں, نارملی ہم کسی بھی سیکٹر کی بات کرتے ہیں, اس سیکٹر کی اسکلس کی بات کرتے ہیں. یہاں ایک بات جو کافی کھل کے سامنے آئی کہ ایون ایز یوزرز, ایز کنزیومرز پاکستان میں پرہیپس ایوری ون could be working on building their digital skills and their know-how, and that might help us. Thank you very much Ata, Ana, Asghar صاحب, آپ لوگوں نے ہماری پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا, اور ناظرین آپ لوگوں کا بھی شکریہ for tuning in. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.